الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اصلیت واضح کی ہے کہ ولا تحاضون، ولا اور نہیں، تحاضون تم ترغیب دیتے، علی طعام کھانا کھلانے پر، مسکین کو، ولا تحاضون علی طعام المسکین کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ تم عزت نہیں کرتے، اور یہاں پر کہ تم ترغیب نہیں دلاتے۔ تحاضون ترغیب دینا، ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہے اس طرح کہنا کہ اگلا بندہ عمل کرے، اس کو ابھارنا، یہ ہے تحاضون، یعنی اس طرح موٹیویٹ کرنا کہ وہ اس کا دل چاہے وہ کام کرنے کو۔ تو یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ مسکین بے بس، جو ضرورت مند ہے۔ تو یہ اس انداز میں تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل والوں کا تزکیہ کیا ہے، ان کو یہ بات سمجھائی ہے۔ استاد ہو، والدین ہوں، کوئی بڑا ہو، اس کی عزت کرنا یہ تو ضروری ہے۔ اصل امتحان کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ جب سامنے والا چھوٹا ہو، استاد اپنے شاگرد کی، بڑا اپنے سے چھوٹے، اور اسی طرح مالدار جو ہے انسان، وہ اپنے سے چھوٹا بندہ اس کی عزت کرے، وہاں پہ یہ امتحان ہے۔ لیکن نہیں، وہاں پہ بندے کی ٹون بدل جاتی ہے اور وہ عزت نہیں کرتا، وہ اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اگلے بندے کو۔ تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم نے اس وقت عزت کرنی ہے، اور دوسرا کہ تم نے کھانا کھلانا ہے بے بس کو، ہر وقت اپنی میں نہیں رہنا، کہ ہر وقت اپنی ہی بات ہو، جو ضرورت مند ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ اور تم سب کھاتے ہو، التُّرَاثَ میراث، اکلن کھانا، اکلن لما سمیٹ کر کھانا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اکلن لما اور تم وراثت کا مال کھاتے ہو سمیٹ کر کھانا۔ وراثت کا مال یعنی مفت میں حاصل ہونے والا مال، تم اس کو سمیٹ لیتے ہو، اور اس میں ہر وہ مال جو مفت طریقے سے مل جائے، رشوت کا ہو، کسی کا غصب کیا ہو، وراثت کا ہو، یا جوئے کے ساتھ حاصل کیا گیا، کسی نے جائز طریقے سے حاصل کیا، تم اس کو سمیٹ لیتے ہو، اس کو اپنا ہی سمجھ لیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور اس کو جوڑا گیا کہ جو مسکین ہے، یتیم ہے یا کمزور ہے، تو اس کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو، اس کو بھی اپنا سمجھ لیتے ہو۔ تو یہ وراثت کی تقسیم سامنے ہے کہ کس طرح وراثت پر تقسیم ہوتی ہے، لوگ عورتوں کا مال کھا جاتے ہیں زیادہ تر، اور وہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا، اپنا حصہ یاد ہے جو اللہ نے بیان کیا، جو عورت کا حصہ ہے وہ یاد نہیں رہتا، اس کو کوئی بھی ہیلے بہانے سے، رضامندی سے دے دیا، اس طرح دے دیا، اس طرح دے دیا، یعنی کوئی بھی طریقہ بنا کے اس کو کھا لیا جاتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ اور تم پسند کرتے ہو، المال مال، وَتُحِبُّونَ المال اور تم سب مال کو پسند کرتے ہو، حباً پسند کرنا، جمع بہت زیادہ، وَتُحِبُّونَ المال حباً جمع اور تم بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو، محبت کرنا یعنی مال سے اس قدر محبت ہے کہ اپنے حق کے علاوہ بھی دوسروں کا حق کھا جاتے ہو۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت الارض، اذا جب، دکت کوٹ دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا
ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم کرتے ہو۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، نفقہ اول کے ساتھ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہر چیز برابر ہو جائے گی، ایک چٹیل میدان بن جائے گا، تو پھر وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، وجاء اور آئے گا ربک تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفا صفا، صف در صف، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف ہو کر۔ یہ نفقہ ثانیہ کہ ہر چیز کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور چٹیل میدان میں ہر کوئی کھڑا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ یہ الفاظ کا ترجمہ واضح ہے، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے اور اس کی عجیب عجیب معنی کیے ہیں، یا اس کی تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وجاء ربک، آئے گا تیرا رب، کہ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ کسی نے کہا کہ یہ تمثیلی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ ہوگا اس وقت کہ جس طرح ایک بادشاہ کے آنے سے پہلے رایا پر اس کا رعب ہوتا ہے۔ اور کسی نے یہ بات کہی کہ وجاء ربک، کہ آئے گا تیرا رب، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے، یعنی انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا کہ اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کو چھوڑ دے گا۔ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، منتقل ہو، تو ایک کو چھوڑ کر دوسری پہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ تو وجاء ربک، تو اس کا معنی یہی کیا جائے گا کہ آئے گا تیرا رب۔ اب کیسے آئے گا؟ یہ جس طرح اس کی ذات کے شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب ایسی الفاظ آئیں یا ایسی صفات بیان ہوں تو وہاں پر ترجمہ وہی کرنا چاہیے جو واضح الفاظ کا ہوتا ہے۔ اس میں تعویل کرنی کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ درست نہیں ہے، کہ جیسا بھی ہوگا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہوگا۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف جمع ہو جائیں گے، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح اب بھی اپنا کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ صفوں کے اندر اپنی اپنی صف بنا کر اللہ کے سامنے لوگوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔